آرتی نے ایک صبح اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہیں خوش کرے گا تو میں وہی کروں گی جو تمہاری مرضی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے کہا، شکریہ شکریہ میری بیوی۔ آرتی نے ایک سوال پوچھا، جس آدمی کے ساتھ میں یہ کرتی ہوں اگر وہ اپنے بچے کے لیے واپس آ جائے تو؟ راج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آخر کار جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں ایک ایسے آدمی کی تلاش کی ضرورت ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکیں، کوئی سیدھے کردار والا ہو۔ کئی دنوں تک انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی مدد کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ راج نے بعد میں آرتی کو بتایا کہ اس کے خیال میں اس کا دوست وجے اس کے لیے بہترین ہوگا۔ ہاں، تمہارا دوست وجے، آرتی نے اسے اکیلے سوچ کر بیزار ہو کر کہا۔ راج نے دعویٰ کیا کہ وجے اس کے بھائی کی طرح ہے اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخرکار وجے کی بیوی نے 6 سالوں میں 3 بار جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ آرتی نے اس بات پر اتفاق کیا اور راج نے اس ہفتے کے آخر میں وجے سے بات کرنے کا وعدہ کیا۔ 3 دن بعد راج نے ایک الجھے ہوئے نظر آنے والے وجے کے سامنے اپنی بات رکھی۔ وجے نے فوراً اس بات سے مسترد کر دیا، لیکن راج اس سے کسی بھی طرح کا جواب نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کی بیوی کو حاملہ کرنے میں مدد نہیں کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ براہ کرم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ، میں صرف تم پر بھروسہ کرتا ہوں، راج نے روتے ہوئے کہا۔ کئی دن آگے پیچھے رہنے کے بعد آخرکار وجے نے اپنے دوست کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ راج نے انہیں معاف کر دیا جب اس کے دوست اور اس کی بیوی نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ 2 ہفتے بعد آرتی حاملہ ہو گئی اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ راج اس بات سے بہت خوش تھا اور جب آرتی بڑھنے لگی تو گاؤں کی بات بن گئی۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک اچھالتے ہوئے بچے کو جنم دیا۔ بچے کا نام انہوں نے آرین رکھا، لیکن آرین کے 2 سال گزرنے کے بعد معاملات نے افسوسناک موڑ لے لیا۔ راج نے کسی بھی موقع پر 2 سالہ لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تیزی سے کھانا نہ کھانے پر لڑکے کو مارا۔ آرتی نے ہمیشہ راج کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ آرین ابھی بہت چھوٹا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے، لیکن راج ہمیشہ کہتا، کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، یا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ آرتی ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی جب بھی راج اسے اس طرح پیٹتا تھا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا، راج کی اس کے ساتھ نفرت بڑھتی گئی۔ جس سال آرین نے 7 سال کا ہونا تھا، راج نے اسے چپل پہنے بغیر گیند کھیلنے پر مارا تھا، یہاں تک کہ نوجوان لڑکے کی ناک سے خون نکل آیا تھا۔ ایک دن جب اس کی ماں اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی، آرین نے موقع کا استعمال کیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا راج واقعی اس کا باپ ہے؟ آرتی اس سوال سے گھبرا گئی، لیکن اس نے جلدی سے اس بات کو چھپا لیا اور کہا، آپ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کی اصلاح کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آرین بہت پریشان نظر آیا کہ اس کے اپنے والد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اب آرین 19 برس کا ہو گیا تھا۔ آرین انقرا فیبرک کا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کچھ پیسے مانگے، لیکن اس نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ماں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے 3 ماہ میں یہ رقم اکٹھی کر کے ضرور دے گی، اس لیے اسے صبر کرنا پڑا۔ اگلے ہفتے راج کا بہترین دوست وجے اپنی بیوی پریا کے ساتھ ان سے ملنے آیا۔ آرتی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور راج نے آرین سے کہا کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے کچھ مشروبات لے آئے۔ آرین ڈرنکس لے کر واپس آیا، میز پر رکھی اور کچھ کپ لانے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا، کپ میں سے ایک گرا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ دیکھو اس لڑکے کی بے حیائی، راج نے مہمانوں کے سامنے اس پر چلایا۔ اس نے فوراً آرین کو ایک تھپڑ مارا، لات ماری، اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ آرتی رونے لگی، یہاں تک کہ وجے کی بیوی پریا بھی چیخ اٹھی، راج پلیز رکو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور آرین کو لاتیں مارنا جاری رکھی۔ وجے ایک لمحے کے لیے منجمد ہو کر اپنے سامنے کھلے ہولناک منظر کو دیکھتا رہا، پھر اچانک عزم کے ساتھ اس نے چھلانگ لگائی اور مداخلت کرتے ہوئے راج کو آرین
آریان سے دور کھینچ لیا۔ بس راج رکو، وجے چلایا۔ راج نے غصے سے بھاری سانس لیتے ہوئے صدمے سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ اس لڑکے کو نظم و ضبط سیکھنے کی ضرورت ہے، اس نے جواب دیا۔ ضبط؟ یہ نظم و ضبط ہے، یہ سفاکیت ہے، وجے نے مضبوطی سے کہا۔ تم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں رکھ سکتے۔ آرتی بے قابو ہو کر روتی رہی، آریان کے پاس پہنچی جو زمین پر لیٹا پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی مدد کی، تسلی کے الفاظ سرگوشی کرتے ہوئے جب وہ منظر سے دور لے گئی۔ پریا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ راج پلیز آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس نے التجا کی۔ راج ابھی تک غصے میں ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو بات کرتے ہیں، لیکن اسے اپنی جگہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بڑبڑایا۔ وجے نے اپنے دوست کے سامنے بیٹھ کر سر ہلایا۔ یہ بات بہت دیر سے چلی آ رہی ہے، تم آریان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ راج نے نیچے دیکھا، اس کا غصہ دھیرے دھیرے جرم اور مایوسی کی آمیزش میں بدل گیا۔ میں نہیں جانتا، اس نے اعتراف کیا، شاید اس لیے کہ وہ واقعی میرا بیٹا نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آرتی اور پریا نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا، جبکہ وجے نے گہرا سانس لیا۔ راج، ہم سب آریان کے بارے میں سچ جانتے ہیں، لیکن وہ اب بھی ہر لحاظ سے آپ کا بیٹا ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے، یاد رکھیں، آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کی شادی کو بچائے، آپ کو شرمندگی سے بچائے، وجے نے کہا۔ راج نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں دبا لیا، آخرکار ٹوٹ گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنی ناکامی یاد آتی ہے، میں ایک ناکامی کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ وجے نے راج کے کندھے پر تسلی دینے والا ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھایا۔ آپ ناکام نہیں ہیں، آپ ایک اچھے انسان اور اچھے دوست ہیں، لیکن آپ کو آریان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے صحیح معنوں میں قبول کریں، اس سے محبت کریں، وہ اس سے بہتر کا مستحق ہے۔ پریا اندر چلی گئی، اس کی آواز نرم تھی، اور آرتی بھی بہتر کی مستحق ہے، وہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے، یہ آپ سب کے لیے ٹھیک ہونے کا وقت ہے۔ آرتی ابھی بھی دوسرے کمرے میں آریان کو تسلی دے رہی تھی۔ ان کی گفتگو سن کر امید کی کرن محسوس ہوئی، شاید آخر میں چیزیں بہتر کی طرف بدل جائیں۔ راج نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پونچھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بدلنا ہے، آریان کے لیے، آرتی کے لیے اور اپنے لیے۔ اگلے ہفتے مشکل تھے کیونکہ انہوں نے آریان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا اور بہت سی مشکل گفتگو اور خود شناسی کے لمحات تھے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے تعاون سے راج بدلنے لگا۔ اس نے آریان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا، اس کی دلچسپیوں کے بارے میں سیکھنا شروع کیا اور اپنے خوابوں کو حمایت کرنا شروع کیا۔ آریان ابتدائی طور پر محتاط تھا، آہستہ آہستہ اپنے والد کے سامنے کھل گیا اور اس کے اعمال کے پیچھے حقیقی کوشش کو محسوس کیا۔ آرتی نے محتاط امید کے ساتھ دیکھا، اس کا دل امید سے پھول رہا تھا جب اس نے اپنے شوہر میں تبدیلیاں دیکھیں۔ ایک دن جب وہ سب ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، راج نے ایک ٹوسٹ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اس کی آواز جذبات سے بھر گئی، مجھ پر یقین کرنے اور میرا راستہ تلاش کرنے میں میری مدد کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ شوہر اور باپ بنوں گا جس کے لیے آپ سب مستحق ہیں۔ وجے اور پریا نے جواباً شیشے اٹھا کر مسکرائے۔ خاندان کے لیے وہ گونج اٹھے، اور اس طرح محبت، صبر اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ راج اور اس کے خاندان نے ایک نئے باب کا آغاز کیا جو سمجھ، قبولیت اور سب سے اہم محبت سے بھرا ہوا تھا۔